ہم لڑکیاں جو شادی سے پہلے کسی کام کو ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کر سکتی تھی، شادی کے بعد کتنی آسانی سے ڈھیروں کاموں کو مینیج کر لیتی ہیں اور سارا دن ایکٹیو اور خوش رہتی ہیں۔ آئے گا میرے دل کو تب قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے، ہم بھی ٹھیک ہیں، بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ اچھا جی، یہاں میں آج ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ جو ہم لڑکیاں ہیں، ہم عورتیں ہیں، اپنے گھر کے کاموں کو لے کر کتنی آسانی سے ٹائم کو مینیج کر لیتی ہیں اور کسی دوسرے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ نہ صرف مینیج کرتی ہیں بلکہ خوش اور ایکٹیو بھی رہتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ شاید ہم عورتوں کی جنت ہی ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم عورتوں کا کچن ہی ہماری جنت ہوتا ہے۔ کچن جو ہے ہمارا سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے لائف کا، جہاں ہم نے آدھے سے زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ وہ جب تک آرام دہ پرسکون نہیں ہوگا، ہم اپنے کام جو ہے ایزی طریقے سے مینیج نہیں کر سکیں گی۔ ہم عورتوں کا دل چاہتا ہے کچن ایک ایسا شاندار پیارا ہو جہاں ہم کھڑے ہوں اور ہمارا دل خوش ہو جائے اور ہم خوشی خوشی وہ سب کام کر سکیں۔ ہمیں نا ایک ڈائری لے کر اس میں رائٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے کہ ہم نے دن بھر کے کون سے کام کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کس طرح ٹائم کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ گیس کا مسئلہ آج کل بہت عام مسئلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے گیس آتی ہے اس میں ہم نے اپنا ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنے سارے کھانے بنانے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک سجیشن دوں گی کہ جب ہم لوگوں کی کچن کے چولہے میں گیس نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کے پاس وہ فری ٹائم ہوتا ہے، آپ اس فری ٹائم میں اپنی جو چاول کی میکنگ ہے، ہنڈیا کی میکنگ ہے، وہ پہلے جو پری میکنگ ہے نا، پریپریشن کر کے آپ رکھ دیں۔ مثلاً مسالہ تیار کر کے رکھ دیں، پیاز کاٹ کے رکھ دیں، گریوی بنانی ہے تو اس کے لیے مسالہ بنا کر رکھ دیں۔ یہ سب چیزیں آپ جب پہلے بنا لیں گی تو گیس جب آئے گی تھوڑے ٹائم کے لیے تو آپ اس میں فوراً اپنے یہ کام کر سکیں گی۔ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو صلاح دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے کم ٹائم میں زیادہ کام کرنے ہیں تو آپ اس طریقے سے ہینڈل کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ چولہے پر میں نے ایک طرف چاول، ایک طرف میں بچوں کو سینڈوچ بنا کے دے رہی تھی، ایک طرف میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے گاجر کا حلوہ تیار کرنا تھا، تو اس کے لیے میں نے فٹافٹ سے سب کچھ پہلے ریڈی کر لیا تھا۔ گاجریں کاٹ کے میں نے پہلے ہی پانی ڈال کے رکھ دی تھی، چاول کو تھا، وہ چاول رات کے بنے ہوئے تھے تو ان کو دم لگانا تھا، میں نے وہ لگا دیا تھا۔ بچوں کو سینڈوچ بنا کے دینے تھے تو کباب جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے فریزر میں نے پھر ان کو بس گرم کیا اور بچوں کو سینڈوچ بنا دیے۔ تو یہ تھا کہ ایک ٹائم میں جو ہے گھنٹے ڈیڑھ کے لیے جب گیس آتی ہے تو آپ کے یہ جو 3-4 کام ہیں نا ایزیلی مینیج ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی اتنا مشکل بھی نہیں لگتا۔ اگر آپ کے پاس چولہا ہے 1-2 فلیم والا ہے تو پھر آپ کے لیے ذرا مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوکنگ رینج ہے 4-5 فلیم والا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے اس کو مینیج کرنا۔ اور ہم جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ کام بڑے خوش اسلوبی سے کرتی ہیں، اچھے ٹائم کو مینیج کر لیتی ہیں تاکہ بعد میں ہمیں آرام سے فارغ وقت مل جائے، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے کام کریں، اپنے ذہن سکون کو آرام دیں۔ اور ایک اور بات، جب آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہوں تو درود شریف پڑھا کریں، استغفار کی تسبیح پڑھا کریں، منہ میں ہی پڑھتے رہا کریں، ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر ہی پڑھیں۔ جب کچن میں ہم کام کرتے ہیں تو تسبیح لے کر نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ پھر باقی کام ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے جو ہم عورتوں کو اپنانی چاہیے۔ اس طرح ہمارے دن بھر کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، ہم بھی نہیں عورتیں تھکتی
اور ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا، ایک اچھے کام میں محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا اچھا، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دن بھر میں جو ہوتا ہے نا وہ ایک دو کام ہی بمشکل کر پاتی ہیں، وہ ایک دو کام کر کے ہی تھک جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ پہلے سے ریڈی نہیں کیا ہوتا، مائنڈ کو ایکٹیو نہیں رکھتی۔ میں یہاں ایک بات لڑکیوں سے، عورتوں سے کہوں گی کہ جب ہم نے ہی اپنے کچن کو دیکھنا ہے، ہم نے ہی سب کام کرنے ہیں، تو کیوں نہ ایکٹیو ہو کر، خوش ہو کر کیا جائے۔ جب ہم ایکٹیو ہو کر، خوش ہو کر یہ سب کام کریں گے تو ہمیں یہ سارے کام مشکل بھی نہیں لگیں گے اور بہت ایزیلی مینیج ہو جائیں گے اور بہت جلدی بھی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹپ دوں گی، کچن کے کاموں کو ختم کر کے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں، ان کے لیے بھی ٹائم نکالیں، ان کے بھی سنیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی بھی دل کی باتیں سنیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس سے کیا چاہتے ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچن کے کاموں میں سارا دن اتنی بیزی رہتی ہیں کہ بچوں کا حال احوال سننے کا وقت ہی نہیں ملتا، کیونکہ جو فارغ ٹائم ملتا ہے اس میں اپنی نماز، اپنے کام اور بھی 100 کام ہو کر وہ ختم ہو جاتے ہیں اور بچے رہ جاتے ہیں سائڈ پر۔ یہاں میں نے حلوہ اتنی جلدی ریڈی کیا، اب یقین جانے میں نے حلوے کو بس چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹا، گاجروں کو پریشر لگایا 10 منٹ اور بعد میں دودھ ڈال کے، گھی ڈال کے، چینی ڈال کے پکا لیا۔ یہ بہت جلدی طریقے سے بن جاتا ہے اور بہت ایزی طریقہ ہے۔ پہلے مائیں کیا کرتی تھی، گاجروں کو کدوکش کرتی رہتی تھی، اتنا ٹائم ویسٹ کرتی تھی۔ اب آ گئی ہے ٹائم مینجمنٹ کی سہولت، نت نئے طریقے آ گئے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے سے آگاہی ملتی ہے، تو آپ وہ ایزی طریقے اڈاپٹ کر سکتی ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، آپ اپنے طریقے سے جس چاہے مرضی، جیسے مرضی کام کریں۔ ہمیں کون سا کسی نے کوئی ڈگری دے دینی ہے، ہمیں کون سا کسی نے کوئی ہمارے سر پر تاج سجا دینا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، فیملی کے لیے کرنا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے۔ تو جیسے ہمیں ایزی لگے گا ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے نا۔ اس لیے بے جھجک ہو کر اپنے کام کریں، بے جھجک ہو کر اپنے بچوں کی باتیں سنیں، بے جھجک ہو کے اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بے جھجک ہو کے کسی دوسرے کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی پرواہ تو بالکل مت کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کام کرتے ہو، وہ کیا سوچتے ہیں، آپ کس طرح بچے رکھتے ہو، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں۔ آپ کا کام ہے صرف اپنی فیملی کا دیکھ بھال کرنا۔